بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میسج ٹی وی میں خوش آمدید. اس وقت آپ خانہ کعبہ بیت اللہ سے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں. ابھی عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، معذرت کے ساتھ مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز کچھ ہی لمحوں میں مکی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ العزیز جیسے ہی ان کا بیان شروع ہوگا، یہ بیان میسج ٹی وی پر آپ ہر روز کی طرح براہ راست سماعت کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیان جمعرات کے علاوہ باقی ہر روز لائیو نشر ہوتا ہے. مکی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہر روز بعد نماز مغرب بیت اللہ مسجد حرام میں درس دیتے ہیں، اور الحمدللہ میسج ٹی وی پر یہ درس براہ راست نشر کیا جاتا ہے مسجد حرام کے روح پرور براہ راست مناظر کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رائیونڈ اجتماع کا دوسرا دن تھا. الحمدللہ آج کے تمام بیانات کو میسج ٹی وی پر نشر کیا گیا، اور انشاءاللہ کل رائیونڈ اجتماع کا تیسرا دن ہوگا، اور اس دن میں انشاءاللہ العزیز جو بیانات ہوں گے صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور پھر مغرب کے بعد، انشاءاللہ ان بیانات کو بھی میسج ٹی وی پر براہ راست نشر کیا جائے گا. ابھی مسجد حرام میں عشاء مغرب کی نماز کے بعد امام حضرات سنتیں ادا کر رہے ہیں. سنتیں ادا کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ مکی صاحب کا درس شروع ہوا جاتا ہے. جیسے ہی یہ درس شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ یہاں پر اس درس کو براہ راست سماعت فرما سکیں گے. اس وقت آپ جو مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر بیت اللہ مسجد حرام کے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں صفا اور مروہ جو کہلاتی ہے، یہاں پر حج اور عمرہ کرنے والے دوڑ لگاتے ہیں اور حج اور عمرے کا جو رکن ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ کو اسکرین پر لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد حرام کے باہر کے مناظر ہیں، جہاں پر لوگ اس وقت بہت سارے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو لوگ نماز ادا کر چکے وہ لوگ اب واپس جا رہے ہیں. انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں جو ان روح پرور مناظر اور ان روح پرور لمحات میں وہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. ناظرین، مکی صاحب کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ مکی صاحب گزشتہ 46 سال سے مسجد حرام میں درس دے رہے ہیں، اور مسجد حرام میں اردو زبان میں درس دینے والے واحد شخصیت ہیں مکی صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے گھر میں اور بیت اللہ جیسی مقام پر مسجد نبوی، مسجد حرام میں بیٹھ کر وہ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی آواز کو سنا جاتا ہے الحمدللہ میسج ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی. تو ابھی ناظرین بیان شروع ہو چکا ہے. سورۃ الاعراف تفسیر الجلالین. سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں قصہ قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنے انبیاء علیہم السلام کے قصے، ان کی قوموں کے احوال، ان کی تکذیب، استکبار، پھر ان کا ہلاک، یہ سارے قصے اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ تم جیسے قصوں کی کتابیں پڑھتے ہو ایسے پڑھتے جاؤ، بلکہ ان قصوں کے اندر عبرت ہے، ان قصوں کے اندر موعظت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو عبرت پکڑے. اور دوسرا ان قصوں کے اندر تصدیق اور تأیید ہے رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی، کہ حضور پاک نے تو یہ زمانہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں ہزاروں سال پہلے کے ہیں. پھر حضور پاک نے جو خبر دی وہ من و ان سچی ہے، تو معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے خبر دی ہے اور حضور پاک نے اپنی امت کو بتلایا، ورنہ حضور کے تو یعنی ہزاروں سال پہلے کے واقعات. اب جیسے آپ نے بڑا قوم عاد کے بعد جو ہے وہ قوم سمود آئی. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیونکہ پہلے قاعدہ یہی تھا کہ ہر قوم کے لیے ایک الگ پیغمبر آتے تھے. قوم نوح علیہ السلام کے لیے حضرت نوح آئے، عاد کے لیے حضرت ہود آئے، اور قوم سمود کے لیے حضرت صالح آئے.
اور اسی طرح دیکھیں گے قبطی اور قوم فرعون فرائنہ اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک قوم کے لیے دو پیغمبر بھی آئے، جیسے بنو اسرائیل میں کتنے نبی اللہ نے پیدا کیے، اور ایک یہ بات بھی یاد رکھے کبھی ایک وقت میں بھی دو نبی ہوتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو دونوں نبی، دونوں ایک رسول ہیں ایک نبی۔ یہ تو سلسلہ نبوت کو اللہ نے بند کر دیا جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بس نبوت ختم، اور پھر حضور قوم کے لیے نہیں آئے، پورے عالم کے لیے آئے، حضور تمام انس و جن کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے حضور جب خطاب فرماتے تھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبل۔ تو قوم سمود جو ہے یہ بھی اسی شاخ سے ہے، یعنی ارم دادا تھا، ان کی ایک اولاد سے عاد آئے اور دوسری اولاد سے قوم سمود آئے۔ قوم سمود کا جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد جو تھی وہ حضرموت یمن، یہ سارا علاقہ ان کا تھا، عراق کا، اور قوم سمود جو ہے پھر یہ ارض الحجاز اور شام تک یہ قوم سمود۔ اور قوم سمود کو بھی اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، قوت دی، طاقت دی، لیکن ان سب کے باوجود وہ قوم جو تھی نا اسی طرح اپنے استکبار میں اور تکبر میں مبتلا رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو میں نے عرض کیا تھا، کئی دفعہ کیا ہے کہ سب کی دعوت ایک ہے، اصول ایک ہے، دین ایک ہے، اور وہ دین کیا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق۔ اور عبادات کے جتنی قسمیں ہیں، عبادت عملی ہے، قولی ہے، فعلی ہے، بدنی ہے، مالی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ آپ نماز پڑھتے اللہ کے لیے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، سور ہے، بکا، سب اللہ۔ یہی ایک سبق ہے جو تمام پیغمبر دیتے آئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا، پھر ان کا ایک وفد آیا، انس بن عمرو کی قیادت میں، اس میں ایک الحباب بھی تھا، ایک الرباب بھی تھا۔ انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی کہ جی ہمارا ایک شرط ہے، یہ ہمارے سامنے جو صخرہ ہے نا، یہ پتھر، پہاڑ، چٹان، اس سے اگر ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی گابھن ہو، آنے کے بعد فوراً اس کی ولادت ہو جاتا کہ ہم دودھ پیئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بے وقوفو، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، ولادت کا ایک محل ہے،
اونٹنی جو ہے وہ پھر اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے، ہر جن سے انسان سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے ہر چیز کے لیے جوڑے بنائے ہیں، ان جوڑوں سے چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمہارا کیسے مطالبہ ہے کہ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو؟ پتھر تو محل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بہرحال ہم تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیا آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے ہاتھ پر ایک ایسی چیز جو دنیا میں نہ ہو سکتی ہو وہ ظاہر ہوتی ہے، پھر تو ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ قوم ضد نہ کرو، اور پھر یہ سنت اللہ ہے کہ جو قوم معجزہ مانگنے کے بعد معجزہ مل جائے اور ایمان نہ لے آئے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ صحیح دعا کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح میرے آپ محبوب دو عالم، جب بھی کوئی امر آتا، مسئلہ آتا، مشکل آتی، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، کوئی تکلیف آتی فوراً نماز۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا۔ یہاں ایک بات بھی سمجھ لو کہ بھئی چلو مسلمان تو نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، ہندو تو نماز نہیں پڑھتا، انگریز تو نماز نہیں پڑھتے، عیسائی، نصرانی، یہودی اور کوئی نماز جماعت نہیں پڑھتے، ان کی اپنی عبادت کے طریقے ہیں۔ تو ان کی بھی تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ان کی بھی تو اولاد ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہے اللہ کا نظام، دنیا میں نظام عالم چلے گا، بچہ مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہوگا، ہندو کے گھر میں بھی، یہودی کے گھر میں بھی، نصرانی کے گھر میں بھی، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کافر جو ہیں وہ اسباب پر اٹک جاتے ہیں۔ جی اولاد اس لیے ہوئی کہ دیکھو نا جوڑا ٹھیک ہے، کپل دونوں جوان تھے، نوجوان تھے، لڑکی بھی لڑکا بھی، صحت وغیرہ بھی ٹھیک تھی تو اولاد ہو گئی۔ اچھا کوئی نقص ہوا، نے کہا جی ہم نے علاج کرایا ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کی نظریں اسباب تک اٹک جاتی ہیں، اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ بس ورنہ ملے گا تو سب کوئی، اولاد تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، بلیوں کو بھی ملتی ہے، چیونٹیوں کو بھی ملتی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس کا ایمان ہے اس کی ہر چیز کی نظر جو ہے وہ اللہ پہ جاتی ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راستہ دکھایا۔ فرمایا الذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتے، اس کی ہر نسبت اللہ کی طرف۔ جب مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو سمجھا دیں کہ کُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی چیز پہنچتی ہے، دکھ سکھ تکلیف جو اللہ نے لکھا۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ کافر کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، اور مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ۔ اسباب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ بھئی میاں بیوی سے بچہ پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا؟ تم نے پیدا کیا۔ تو جب ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، توفیق بھی اللہ نے دی، تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں، کیونکہ ہر دعا میں پہلے درود شریف پڑھنا ہوگا، کوئی دعا بھی ہو۔ اور پھر جو مانگنا ہے اللہ سے رو رو کے، گڑ گڑا کے، تضرع سے، عاجزی سے مانگیں۔ اگر رونا نہ بھی ہے تو کم سے کم رونے والوں کی شکل تو بنائیں۔ علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ ہے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ پھر جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت آ جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ آپ کے تو سب سامنے ہے، اب قوم ضد کر کے اس بات پہ اڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ پہاڑ جو تھا نا صخرہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل، اور وہ اونٹنی بھی بڑی ہیبت والی اور بڑے یعنی مضبوط اعضاء و جسم والی اور بالکل قریب الولادہ۔ جب اونٹنی دیکھی تو وہ ان میں جو اند بن عمر کا وفد تھا وہ تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے خود مانگا ہے معجزہ اور معجزہ ظاہر ہو گیا ہے، بس ہم تو اسلام نہ۔ لیکن باقی جو تھے نا وہ حباب ہے، وہ رباب ہے، وہ قدار ہے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں مانگتے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی کہ بھئی اللہ نے ایک نظام بھی بنایا ہے کہ لکم شرب ولا شرب یوم معلوم، یعنی ایک دن پانی چشمے کا اونٹنی پیے گی، تمہارے جانور نہیں پیے گے، اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے تو اونٹنی نہیں پیے گی، تقسیم ہو گئی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تاکل فی ارض اللہ فذروها، چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھائے پیے۔ تو ساری زمین تو اللہ کی ہے، فی ارض اللہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ بھئی زمین تو ساری اللہ کی ہے، تو کیسے پیدا کی ہے؟ اسی کی ذات ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تو پھر یہاں فذروها تاکل، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن یہ فرمانا کہ فذروها تاکل فی ارض اللہ، اس کا مقصد یہ علماء نے فرمایا یہ تھا بھئی یہ تمہاری زمینوں سے نہیں کھائے گی، تم کہو بھی ہماری آبادی کھا گئی، ہمارے کھیت نہیں، جو زمینیں فارغ ہیں اس میں اللہ اس کے لیے خود رزق پیدا فرمائیں گے، جو کسی کی ملک نہیں ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو کھائے، ایک یہ ہے کہ ایک دن پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور پیئیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَمَسُّوهَا، آپ اس کو خبردار اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ کیا ہے جنون والا عشق، لا حول ولا قوت، یعنی طالب آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ گردن کے پھلان کے اوپر آ جائیں، واپس جائیں پیچھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب آدمی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیچھے وہ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آگے آگے بڑھے۔ اس صف میں بیٹھو، پیچھے بیٹھو، حلقہ ہوتا ہے، اس کو توڑنا ناجائز ہے۔ تو اب جناب یہ بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ایک بات کا خیال رکھنا، یہ چھوڑ دو جی، وہ ضد کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ جس کو قرآن کا ادب نہیں ہے وہ ہمارا کہنا مان لے گا، چھوڑیں بات کو بس۔ طيب لا تجلس امام المصحف وخلي طلبة العلم مقدم عليك، اجلس وراءهم مو امامهم،
هذا حلقة الطلبة كحلقة الصلاة لا يجوز أن يقدم واحد أو يأخر. کیوں کہتے رہو جی انہوں نے قسم کھائی ہے کہ نہیں ماننا. اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. اگر ایسا کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا. اب اونٹنی آ گئی، کئی دن گزر گئے، چلتا رہا قصہ، لیکن بعد میں قومیں اکٹھی ہوئیں اور رات کو وہ اپنے شراب پہ، کباب پہ، گانے بجانے پہ اکٹھی ہوتی. تو انہوں نے کہا بھی یہ کیا ہے کہ بھی ایک اونٹنی جو ہے ایک دن سارا پانی وہ پی جائے، ہمارے جانور اس دن پیاسے رہیں. اور اس کو دیکھ کے ہمارے جانور ساری اونٹنیاں ناقۃ اللہ کی ہیں، بندے کی تھوڑی ہیں. لیکن چونکہ اس کو اللہ نے اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی اس کی شرف کو بلند کرنے کے لیے نسبت کی جاتی ہے، جیسے بیت اللہ. مگر ساری مخلوق اللہ کی، الارض للہ والملک للہ. لیکن جب نسبت ہوئی بیت اللہ تو اس کی شان بلند ہو گئی. اب اس پہ نظر بھی ڈالو تو عبادت ہے، طواف عبادت ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا عبادت ہے، رکن یمانی کا مسح کرنا عبادت ہے، ملتزم پہ چمٹ کے دعا مانگنا عبادت ہے. اللہ نے اونچا کر دیا، بس بیت اللہ کہہ دیا. تو وہ کچھ ان کے اس دور میں دو لڑکیاں تھیں، بڑی خوبصورت تھیں اور بڑی گانے والی تھیں. انہوں نے قدار ابن سالف کو تیار کیا بھی اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے. وہ بدبخت ان کے عشق میں مبتلا تھا اور ان کے کہنے پہ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اب لیکن یاد رکھو کہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ فَعَقَرُوهَا جمع کا صیغہ، حالانکہ مارنے والا تو صرف قدار ابن سالف ہے اور ایک آدمی اور اس کے ساتھ ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے جمع کا صیغہ ہے کہ سب نے اس کو قتل کیا، زخمی کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عمل کرنے والے تو یہ دو بندے تھے، لیکن ساری قوم کی تائید ان کو حاصل تھی، سب یہی چاہتے تھے. تو جب تائید ان کو حاصل تھی تو وہ بھی اسی طرح برابر کے قتل میں شریک ہو گئے. انہوں نے یہ کیا کہ اونٹنی کے راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے، اور جب اونٹنی آئی تو ایک نے تیر مارا اور اس بدبخت نے تلوار سے اس کی کونچیں کاٹی. اس نے بڑی زبردست آواز نکالی اور اس کا بچہ جو تھا وہ بیچارہ بھاگا. اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کی کہ اس کو بھی ہم ذبح کر دیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جس پتھر سے اس کو اللہ نے نکالا تھا وہ پھر کھل گیا اور بچہ اسی میں غائب ہو گیا، وہ بچ گیا. اب جب اونٹنی گر گئی، زخمی ہو گئی، فریاد کرتی رہی، آخر ختم ہو گئی. انہوں نے باقاعدہ اس کا گوشت بنایا اور ساری قوم کو اس کا گوشت کھلایا. حضرت صالح علیہ السلام نے جو ڈرایا تھا نا، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، بالکل نہیں ڈرے. اب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ قوم کے پاس آئے. انہوں نے کہا تم نے بہت زیادتی کی. فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. آپ نے فرمایا بدبختو اب سے 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا. اب بھی وہ نعوذ باللہ ٹھٹھا مخول کرنے لگے. اچھا جی
3 دن کے بعد عذاب آئے گا، کوئی نشانی وغیرہ تو بتاؤ ہمیں جب عذاب آئے گا۔ انہوں نے فرمایا ہاں نشانی بھی تمہیں بتلاتا ہوں کہ یوم الخمیس جو ہے تمہارے چہرے جو ہیں وہ زرد ہو جائیں گے، اور یوم الجمعہ جو ہے تمہارے چہرے جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں گے، اور یوم السبت جو ہے وہ تمہارے چہرے جو ہیں سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، آ جائے خمیس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یعنی ڈرے پھر بھی نہیں، کیونکہ کافر بھی اپنے کفر پہ اتنے پکے اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ جیسے کفار اور مشرکین نے کہا تھا کہ اگر یہ حق ہے نا دین رسول محمد مصطفیٰ تو برسائیں ہم پر پتھر، لائیں عذاب۔ یاد رکھیں اصل وجہ کیا تھی کہ وہ خود پتھر مانگ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، جیسے قوم صالح کے فاتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر اللہ کے رسول لے آؤ عذاب جو ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو کوئی پاگل تو نہیں ہو جاتا نا ایسی بات۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں، نہیں ہوگا یہ، اس لیے وہ کہتے تھے اچھا اگر آپ کے ہاتھ میں عذاب ہے تو لے آؤ فاتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم اللہ کے رسول ہو۔ اب جناب یہ ہوا کہ جب یوم الخمیس آیا تو سب کے چہرے جو تھے وہ زرد ہو گئے۔ اب انہوں نے کچھ سوچا، انہوں نے کہا اچھا دیکھو پھر بھی کیا سوچ رہے ہیں، کہنے لگے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، رات بیٹھتے ہیں حضرت صالح کے رستے پہ، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر تو عذاب آنا ہے، ہم نے مرنا ہے تو ہم پہلے ان کو کیوں نہ مار دیں، اور اگر عذاب نہیں آنا ہے تو جہاں اونٹنی گئی وہاں حضرت صالح بھی جائے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آج آپ کے راستے میں آپ کے قتل کے لیے یہ چھپے ہوئے ہیں، ذرا احتیاط کر لیں، تو بہرحال وہ قتل نہ کر سکے۔ اب دوسرا دن آ گیا جمعہ کا، تو اس دن ان کے چہرے جو تھے نا بالکل سرخ، اور تیسرا دن جب آیا جو یوم السبت کا تو چہرے سارے سیاہ ہو گئے۔ اب قرآن پاک میں 3 الفاظ کا ذکر آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ تو 3 لفظ ہیں، رجفہ، صیحہ، طاغیہ۔ رجفہ کہتے ہیں زمین میں زلزلہ آنا، صیحہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سخت قسم کی چیخ کی آواز، اور طاغیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بڑھ جانا، حد سے گزر جانا، جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ فرماتا لما طغى الماء فحملناكم في الجاریہ، جب پانی حد سے نکل گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بھی حد سے نکل گیا، سرکش ہو۔
غور کریں کہ بعض معاندین اور مخالفین اسلام تو اعتراض کر دیتے ہیں نا جی یہ کیا بات ہوئی، ایک جگہ قرآن کہتا ہے رجفہ اور ایک جگہ کہتا ہے صیحہ اور ایک جگہ کہتا ہے طاغیات، اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے نعوذ باللہ اگر یہ خدا کا کلام ہے؟ لیکن اللہ کے نزدیک یاد رکھو کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، جیسے ان پر 3 دن کیفیت گزری تھی نا کہ ایک دن چہرہ زرد ہو گیا، پھر سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو، اسی طرح یہ عذاب کی بھی کیفیات ہیں کہ زمین سے زلزلہ آیا اور اوپر سے اللہ کے فرشتے نے چیخ ماری اور وہ چیخ اتنی حد سے گزر گئی کہ ان سب کے دل پھٹ گئے اور ایسے پڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے جیسے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جاثمین کا معنی الٹے پڑے ہونا، منہ کے بل پڑنا۔ تو تینوں عذاب جو ہیں وہ کوئی بعید نہیں ہے، صرف ان کی قوم سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رغال، وہ بچا، اس لیے بچا کہ وہ مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان ہے جب مکہ مکرمہ سے واپس گیا اور حدود حرم سے باہر نکل اس کو بھی وہی عذاب آ گیا، برباد ہوئے، ختم، وہ بھی مر گیا۔ تو اسی لیے ان قوموں میں کوئی ایک بحل ترالہم من باقی ہے، کوئی بتاؤ کہاں ہے ان کی نسل؟ اللہ نے اس نسل کو بھی مٹا ڈالا۔ تو یہ جو ہیں سمود جو ہیں یاد رکھیں کہ یہ ما بین المدینۃ حجاز و شام یعنی اس درمیان میں ہے، ان کے جو علاقہ اس کو حجر بھی کہتے ہیں، مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ اچھا انہوں نے جو اپنے زمانے میں محل بنائے تھے اور قلعے بنائے تھے وہ ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے تو اسی جگہ سے گزرے۔ اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ پہلے پہنچ گئے جن کے اونٹنی اونٹ وغیرہ کچھ تیز تھے، کچھ لوگ بعد میں پہنچے، کچھ لوگ اور بعد جو پہلے پہنچ گئے تو انہوں نے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندا بھی کھانا وانا تیار کرے۔ اب حضور بھی آ گئے، فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے، انہوں نے کہا لا سارا یہ آٹا بھی جانوروں کو کھلا دو اور پانی بھی گرا دیا، تو عذاب کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ سے آدمی کو نہیں اٹھانا چاہیے کوئی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ کے نبی کی صداقت، ان کو اس کنویں پہ لے آئے، فرمایا ہاں یہ کنواں ہے جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، تم اس سے بھرو پانی۔ حضور نے وہ جگہ بھی دکھا دی۔ اچھا آج بھی وہ مدائن صالح میں جائیں تو فج الناقہ کے نام سے کہ اس اونٹنی کا راستہ مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آئے تو اگر آپ عذاب والی جگہ سے گزریں تو فوراً نکل جائیں، وہاں نہ رہیں، وہاں قیام نہ کریں، کھانا پکانا نہ کریں، کیونکہ یہ مواقع العذاب ہے، جیسے وادی محصر ہے۔ اللہ نے جہاں ابرہا اور اس کے ہاتھیوں پہ عذاب بھیجا تو وہاں بھی یہی حکم ہے۔ آج کل تو اللہ عالم، اللہ ہدایت دے، جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے خیمے لگائے ہوتے ہیں وادی محصر میں بھی، حالانکہ وادی محصر میں تو بیٹھنا بھی جائز نہیں، جاؤ تو گزر جاؤ جلدی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتلایا کہ یہ قوم سمود ہے جنہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہی جو آیات مبارک ہم نے پڑھی ہے کہ انہوں نے فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ وہ عذاب جو کام تم ڈراتے ہو،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَالزَّلْزَلَ نے پکڑ لیا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنی حویلیوں میں منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں بچا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ